السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے دوست محمد عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج ہم آپ کو غزہ فلسطین کی صورتحال کے بارے میں بتائیں گے، اور قندھار میں جو ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں بھی اپنے دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ اس کا بھی بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم غزہ کی صورتحال کے اوپر کہ غزہ میں جنگ بندی کی بات ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جو سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں جسے جنگ بندی کے حوالے سے ان کا کوئی بات چیت چلی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کا راستہ نکالے تاکہ جنگ بندی ہو جائے، اور فلسطینی جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں، اور وہ اپنی خوشی سے جو ہے وہ عید بھی کر سکیں، اور جو بقیہ رمضان شریف بچا ہے اس کے اندر وہ روزے بھی رکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اس خبر کی طرف، جو خبر جو غزہ کی صورتحال کے اوپر ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ وزیر خارجہ ہیں اپنا اس کے امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے بلنکن، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جدہ سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہونے کی تصدیق کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے اپنے موجودہ دورے کے دوران جنگ کے بعد غزہ میں نظم و نسق پر بات کریں گے۔ اور عرب میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رفح آپریشن کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے رفح میں اسرائیل کے آپریشن کے متبادل تجاویز کیے ہیں۔ وہ اگلے ہفتے واشنگٹن میں اسرائیلیوں کے ساتھ ان تجاویز پر بات کریں گے۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ایک جو امریکی کا وزیر خارجہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس بارے میں ہم اپنے انالسٹ محمد عمران صاحب سے بھی پوچھیں گے، ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اس چیز کے اوپر کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کیا معاملات ہیں آگے آنے والے ٹائم میں۔ تو چلتے ہیں عمران صاحب کے پاس۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمران صاحب، ذرا اپنا سننے والوں کو بتا دیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے جنگ بندی کے حوالے سے، تو ذرا بتائیں اپنے سننے والوں کو۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے امریکی وزیر خارجہ کا جو اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم غزہ جنگ بندی کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کا بھی جو ہے وہ کافی نقصان ہوا ہے اس جنگ میں، کیونکہ وہ بھی اسرائیل کا اتحادی بن کے جو ہے یہ فلسطین کے اندر اترا ہے۔ تو اگرچہ یہ بات اگر سچ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے تو اچھی بات ہے، بہرحال مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ جنگ بندی کی طرف جائیں، کیونکہ وہ اس جنگ کو مزید جو ہے وہ آگے طول دیں گے۔ لیکن اگر جنگ بندی کی طرف وہ جا رہے ہیں تو یہ بہتر اچھا عمل ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ فلسطینیوں کا جو ہے وہ بہت کافی نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاش اور کاوشوں کو جو ہے قبول کرے، اور ان کی شہادتوں کو قبول کر کے فلسطین کو جو ہے وہ فتح نصیب کرے۔ آمین آمین۔ تو عمران صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل اپنا امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے تیار کر رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بھی اس میں نقصانات ہوئے ہیں، اور کتنے پتہ نہیں جو بم انہوں نے دیے اسرائیل کو، جو انہوں نے جا کے اس میں کافی نقصان پہنچایا، اور فلسطین کے جو غیور مسلمان تھے، بے گناہ لوگ تھے، وہ شہید ہوئے۔ تو ظاہر ہے امریکہ کا بھی نقصان ہوا ہے، اور اسرائیل کا تو ہوا ہی ہوا ہے، اس میں بھی ان کے بہت فوجی جو ہے مارے گئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے عمران صاحب، کہ ان کے نقصانات ہونے کے بعد جا کے ان کو عقل آئی ہے، اس سے پہلے ہی کر لیتے تو وہ بہتر نہیں تھا۔ بالکل بہتر تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر طرف جو ہے نا ہر ملک میں پاؤں مارتا ہے، جم گیا تو صحیح ہے، نہ جما تو چلو بھائی مذاکرات کر لیتے ہیں۔ افغانستان کے اندر بھی اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہاں سے میں جم جاؤں، بیٹھ جاؤں،
ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر، خاص طور پر چائنا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اس کے اوپر نظر رکھوں، لیکن اس کو یہاں پر جو ہے نا ناکامی ہوئی۔ اسی طرح وہ فلسطین میں بھی جا کے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ جنگ شروع کی تھی اس نے، لیکن وہاں بھی الحمدللہ ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، جیسے آپ نے بتایا بھی ہے کہ کافی نقصان جو ہے، جیسے امریکہ نے بہت سارے بم بارود جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کیے کہ آپ ان ہمارے بموں سے جو ہے حملے کریں، لیکن وہاں پر بھی ان کو انشاءاللہ شکست ہوگی، ہو بھی گئی ہے، ابھی بھی اور بھی ہوگی، مزید ہوگی، کیونکہ وہاں کی جو ہمارے کو اطلاعات ملی ہے، وہاں کے جو حماس کے رہنما ہیں، حماس کے مجاہدین ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو طویل عرصے تک جو ہے لڑ سکتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین کے مجاہدین بھی جو ہے وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر اسرائیل اور امریکہ جنگ بندی نہیں بھی کرے گا تو ہم بھی اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ جی عمران صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ وہاں کی جو حماس کی جو تنظیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جو ہے وہ مزید جاری رکھیں گے، تو جنگ میں تو کسی کا فائدہ تو نہیں ہے، عام بندے ہی اس میں زیادہ تر لوگ شہید ہو رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، لوگوں کا نقصانات ہو رہے ہیں۔ نہیں سیف اللہ صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہو کہ جنگ کا فائدہ نہیں ہے، بالکل فائدہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں آپ اسرائیل کو، کہ اسرائیل نے ایک عرصے سے جو ہے مسجد اقصی پر جو ہے وہ قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے جب کوئی کسی کے گھر پہ قابض ہوگا تو جنگ تو ہوگی، چاہے اس میں نقصان ہو یا فائدہ ہو، لیکن الحمدللہ فلسطین کو فائدہ ہوگا، اس کا ضرور ہوگا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ قابض ہے مسجد اقصی پر۔ مسجد اقصی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں پہ جب قبضہ کرو گے تو مسلمانوں کا جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ آئے گا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں مسئلے کا حل نکل آتی ہے۔ اگر آپ خاموشی اختیار کرو گے تو مزید آپ کی جو ملک کے اندر جو ایسے سمجھو کہ کوئی بھی مشہور عبادت گاہ ہو یا مشہور جگہ ہو، اس کے اوپر جو ہے دشمن قبضہ کرتا رہتا ہے، تو اگر قبضے کرتے کرتے وہ بڑھتا رہے گا تو اس کو چھڑوانے کے لیے تو پھر جنگ ضروری ہے۔ تو اس لیے جنگ جو ہے فلسطینیوں نے اور فلسطین کے مجاہدینوں نے شروع کی ہے، اور ان کو اللہ پر اور خود پر بھروسہ ہے کہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے، اور اپنی جو ہماری عبادت گاہ ہے، خاص طور پر جو مسجد اقصی ہے، اس کو ہم اسرائیل سے ضرور جو ہے آزاد کروائیں گے۔ جی عمران صاحب، بالکل اللہ تعالیٰ کامیابی دے ان کو، اور جو حق پہ ہیں، جو حق بات کرتے ہیں، تو بے شک اللہ پاک ان کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جو افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے بارے میں بھی بتا دیں، کیونکہ کچھ 2-4 دن پہلے وہاں کی بھی خبر آئی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ جو ہے اقدامات کر رہے ہیں جنگ کے حوالے سے۔ تو وہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ قندھار بینک کے سامنے ایک خود کش دھماکہ ہوا ہے، اور 21 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو قندھار اپنا افغانستان کی جو صورتحال ہے عمران صاحب، وہاں پہ بھی جو معاملات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ وہاں کی اصل میں صورتحال جو ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہیں، زیادہ خراب نہیں ہیں، اور الحمدللہ آگے چل کے جو ہے نا مزید بہتری کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ تو جہاں تک قندھار کی بات ہے کہ وہاں ایک خودکش حملہ ہوا ہے، تو وہاں بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے جو ہے نا حملے کروا کے وہاں کی حکومت کو جو ہے نا ایک وارننگ دیتی ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر ہماری ان کی بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ یہ نہیں منواؤ گے یا نہیں مانو گے تو پھر ہم اس طرح کے جو ہے حملے کروا کے جو ہے آپ کی گورنمنٹ کو کمزور کریں گے، اور آپ کی عوام کو جو ہے آپ کے خلاف جو ہے کھڑا کر دیں گے۔ تو میرے خیال سے افغانستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ اس سارے معاملات کے اندر بخوبی جانتی بھی ہے، اور کافی عرصے سے 20 سال تک وہ اس معاملات کو گزر بھی چکی ہے۔ تو یہ بیرونی ملک کی جو ہے قوتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو ہے نا حرکتیں کرتی ہیں۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ ہاں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ انڈونیشیا سے ایک خبر ہے، جو ایک کشتی جا رہی تھی سمندر کے راستے سے، تو وہاں پہ تقریباً 150 بندے جو ہیں وہ اس میں سوار تھے۔ تو وہاں سے بھی ایک افسوسناک خبر ہے جو کہ بڑا دل دکھانے والی ہے، تو اپنے سننے والوں کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔
تو انڈونیشیا روہنگیا مسلمانوں کی کشتی الٹ گئی، 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ تو ٹوٹل جو ہے اس میں تقریباً 150 بندے تھے، اور اس میں 150 تھے اور 50 جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور جکارتہ سے زائد پناہ گزین روہنگیا مسلمان کو لے جانے والی کشتی انڈونیشیا کے مغربی ساحل پر الٹ گئی، جس میں کم از کم 50 افراد جاں بحق ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روہنگیا مسلمانوں سے بھری کشتی سمندر کے بیچوں بیچ خراب ہو گئی اور تندو تیز لہروں کا دباؤ برداشت نہ کر سکے، اس کے باعث الٹ گئی۔ کشتی الٹنے کے باعث ہلاک ہونے والے روہنگیا مسلمانوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ تو عمران صاحب یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے جو کہ ہمارے پاس پہنچی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ان کے جو کشتی میں جو شہید ہوئے ہیں، جو مارے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، کیونکہ مسلمان تھے۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بالکل آپ نے جو کشتی کی بات کی ہے تو یہ بالکل صحیح خبر ہے۔ وہاں کشتی جو ڈوبی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر سواری کو سوار کر دینا۔ اب ایک چیز اگر 1 ٹن اٹھا سکتی ہے، آپ اس کے اندر 2 ٹن جو ہے وزن لوڈ کر دو، کہ ظاہر بات ہے اس نے الٹنا ہی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ میرے خیال سے وہاں کی گورنمنٹ، چاہے دنیا بھر کے کوئی بھی ممالک ہے، ایسے معاملات کے اندر جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو جو ہے کشتی مالکان کے اوپر پابندیاں بھی لگانی چاہیے کہ اس کشتی کے اوپر جتنا یہ وزن برداشت کر سکتی ہے، آپ اس سے زیادہ جو ہے افراد اس کے اوپر سوار نہ کریں۔ اب دیکھیں 150 بندہ جو ہے سوار ہو کے وہ جا رہا تھا، اور 150 بندہ جو ہے بہت معنی رکھتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر اتنی گنجائش تھی بھی تھی یا نہیں تھی، اور 150 بندہ ان لوگوں نے جو ہے نا اس کشتی میں سوار کر دیا۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ اگر 150 بندہ اگر وہ گنجائش ہے بھی صحیح، لیکن ان کو 150 بندہ جو ہے سوار نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم جو ہے 100، 110، 120، یعنی کہ اس کی جو گنجائش کی حد ہے اس سے بھی کم رکھنا چاہیے، تاکہ ایسے حادثات سے جو ہے وہ بچا جائے۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو اپنے سننے والوں کو اینڈ میں یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔